السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین۔ صورتحال ایم کی ایسی ہے کہ اس پہ تبصرے شروع ہو گئے ہیں اور سیاسی مبصرین اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے، چیئرمین شپ کے حوالے سے اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اختلافات مختلف نوعیت کے ہو گئے۔ اب مختلف پوڈ کاسٹ میں جو چل رہے ہیں شہر میں، ان میں ایم کیو کے وہ رہنما جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے منحرف ہو کے، وہ اپنے تجزیے وہاں سے ویلاگ میں جو کرتا ہے بندہ، انٹرویو لیتا ہے، اس کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ اپنے الگ الگ بیانات جاری کر رہے ہیں ویڈیو میں۔ تو یعنی کہ بقول انہوں نے ابھی جو رؤوف صدیقی انہوں نے کہا، جب کسی تنظیم میں ایک مشاورت کا فقدان ہو جائے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے جب مشاورت نہیں ہوئی، اسی مشاورت کا رونا مصطفیٰ کمال بھی رو رہے ہیں کہ بھائی بتاتے، ہم تو ٹی وی پہ سنتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، ان کی باتوں میں وزن ہے۔ اب انہوں نے بتانا کیوں نہیں پسند کیا؟ یا تو ان کو جو ضم ہوئے وہ زبردستی کسی نے ضم کرایا تھا پی ایس پی کو اس میں، یا انہوں نے ان کو مطلب منظور نہیں کیا، دل سے قبول نہیں کیا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ بہرحال خالد مقبول کا بھی اپنا یعنی کہ ایلیگیشن جو مصطفیٰ اقبال ان پہ لگاتے ہیں، ایک تو یہ کہ گلگت بلتستان میں وہاں سیٹ دے دی پیپلز پارٹی کو، ایک یہ کہ ایکسٹینشن جو لی ہے وہ زرداری صاحب کو دو، زرداری صاحب سے بھی ان کے اچھے مراسم میں کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ تصویر بھی جاری کی گئی کہ جس میں زرداری صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ خیر وہ اہم امور پہ، اور یہ جو انہوں نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ بات چیت وزیر ہیں جا سکتے ہیں، مگر اب اس کو دوسرے تناظر میں لینا تو یہ صورتحال مخالف تو لے گا۔ تو اب یہ صورتحال اس میں درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یعنی کہ فاروق ستار صاحب۔ فاروق ستار بھی ایک سینئر سیاستدان، وہ اپنا مسئلہ لے کے چل رہے ہیں کہ ٹسوری کا۔ تو بہرحال مسئلہ عوام کا جو ہے، یہاں کے مہاجر عوام جو ان کے ووٹر ہے، اس کا مسئلہ لے کے کوئی نہیں چل رہا۔ کوئی ٹسوری کا چل رہا ہے، کوئی چیئرمین شپ کا چل رہا ہے، وہ کہیں اپنے مسائل چل رہے ہیں کہ ان پہ غیر یقینی صورتحال۔ کچھ ماضی کے جو رہنما جو پیچھے ہٹ گئے تھے وہ آگے آ گئے، جیسے وسیم اختر اور دوسرے۔ تو یہ تمام آ کے اب انہوں نے مورچہ لگا لیا ہے اپنا مصطفیٰ کمال کے اگینسٹ۔ تو اب ظاہر وہ دھڑے میں وہ لوگ آتے جا رہے ہیں، لوگ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ادھر جو ہے وہ کارکنان ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یعنی کہ جیسے انیس ایڈوکیٹ ہیں جو پیپلز پارٹی میں، تو انہوں نے حالیہ بیان دیا، انہوں نے کہا جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو جو ہے، جو حقیقی وارث ہے اس کا، جو مالک ہے، اس کو دے دی جائے۔ یہ تمام گروپ جو ہے ایم کیو چلا نہیں سکتے، اور انہوں نے آپ نے دیکھ لیا ماضی کا، اور ماضی کا آپ نے کیا دیکھا، جنہوں نے ان کو اسٹیبلش کیا تھا ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ انیس ایڈوکیٹ نے یہ کہا اس طرح کے کہ اب کتنی بار آزمائیں گے، اور یہ کہ پی ایس پی کے اس سے جب انہوں نے الیکشن لڑا تو کوئی خاصا نتائج نہیں نکلے، تو اب یہاں کیا نتائج، مطلب یہ تنقیدیں ادھر سے ہو رہی ہیں۔ اب نصرت مرزا ایک بہت بڑے صحافی بھی ہیں، کیونکہ رابطہ بھی رہا، رابطہ کونسل بھی بنائی، انہوں نے بھی کہا بھائی ان میں کوئی دم خم نہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہیں تو مطلب وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم جو ان کی آرا کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جس نے الطاف حسین کی طرف رخ کر لیا، الطاف حسین کے سے انہوں نے یعنی کہ گڈ ڈیل کر لی، تو الطاف حسین کی گڈ ڈیل کرا دی ارباب اختیار سے، ارباب اقتدار سے، اسٹیبلشمنٹ سے، تو صورتحال ایک دم بدل جائے گی، اکثر بدل جائے گی۔ اب لازمی جو وہ لا رہے ہیں لوگوں کو جس طریقے سے، اب ایک آدمی پہ اور آسرا ہے کہ وہ آرگنائزنگ کمیٹی کے انچارج تھے عماد صدیقی، تو وہ گروپ خالد مقبول والے ادھر سے ان کو یہاں اپنی طرف کیچ کرنے کے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس طرح سے چل رہا ہے، اور اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اختلافات کی خلیج ایسی ہے کہ جو عام کارکنان ہیں، وہ جو سیکٹر وائز، اور جو کارکنان ہیں جو بڑے بڑے جو جیلوں سے رہا ہو کے آئے ہیں، یا بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے تھے، یا ان پہ بلا جواز الزامات لگا کے ان کو اندر کر دیا گیا، تو وہ جو اس کارکنان کی ایک کثیر تعداد، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کے گروپ سے وابستہ ہے، تو لازمی وہ جس کو کال کرتے ہیں یا جن سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو لازمی وہ انہیں کے ساتھ جاتے ہیں جو مین کارکنان ہیں بعض علاقوں کے، جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگا کے انہوں نے فعال کیا۔ اب خالد مقبول کے جو لوگ ہیں یہ سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے نکل کے آئے ہیں وسیم اختر جیسے لوگ، جو ایک اگر یہ کہا جائے جیسے بقول بابر مرزا ایڈوکیٹ کی آواز میں، تو یہ ناکام میئر ثابت ہوئے،
اور یہ رونا اختیارات کا روتے رہے، تو وہ اب آ گئے، وہ کہتے ہیں وہ تو روڈ بن گئے، سب چیزیں ختم، مگر اب تو جو ایم کیو ایم کو بچاؤ، ایم کیو ایم کی یہ صورتحال جو ہو رہی ہے اس پہ وہ بولنے آئے۔ تو وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مصطفیٰ کمال کا جو مضبوط گروپ ہے اس میں سے بھی کچھ آدمی دوسری اس میں لے لیے جائیں، خالد مقبول میں۔ تو اس طرح کی بھی یعنی کہ وہ رپورٹ چل رہی ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، کوئی ادھر سے وہاں جا سکتا ہے، وہاں کوئی بڑا عہدہ مل جائے۔ تو یہ ایک صورتحال سے دو چار ہے اس وقت پاکستان، اور وہاں سے لازمی الطاف حسین والے خاموش ہیں بظاہر، مگر لگتا یہ ہے کہ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے جو رہنما ہیں پاکستان کے، جو اپنے بانی کے لیے، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو جائے، یا ان کے لیے کوئی راہ ہموار کر لیں تو پھر ان کی گڈ بک میں چلے جائیں وہ۔ تو ایسے امکانات خارج از امکان نہیں ہے۔ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آگے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آگے وہ ایم کیو ایم جو الطاف حسین کے حوالے سے چلتی تھی یا وہ چلاتے تھے، اس کا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی ہوں گے اور وہی بٹھائیں گے جس کو ڈرائیور کو، وہی ایم کیو ایم چلائے گا، وہی ایم کیو ایم چل سکتی ہے۔ اب کارکنان کی کثیر تعداد جو ہے، یہ نہیں کہ وہ الطاف حسین تھے وہ بھی کوئی لیڈروں کی طرح منحرف ہو گئی ہے، وہ الطاف حسین کے ہی تھے۔ اب وہ یہ جو عالم جب 22 اگست کے بعد تو کچھ جو پریشر پڑا اور جس کو کہتے ہیں ٹھاکر کی ایم کیو ایم، تو وہ اس کے بعد تو پھر یعنی کہ اب وہ تدریج کم ہو رہا ہے، یعنی کہ جو سیاسی جو بنائی تھی اس طرح کی جماعت، یعنی کہ یا ایم کیو ایم پاکستان والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایم کیو ایم کا نام زندہ رکھیں، اور تو ان کو ضم بھی کرایا، سب کچھ اطاعت بھی کرایا، مگر پھر بھی اپنی تقریب پارٹی مضبوط ہو ہی نہیں رہی۔ تو واضح طور پہ یہ ظاہر ہو گیا ان بنانے والوں کو بھی، جنہوں نے ان کو ایک طرف بھیجا، کہ الطاف حسین کے بنا کوئی نہیں چل سکتی۔ تو اب صورتحال یہی ہے کہ یہ الطاف حسین کا رابطہ ان سے ہوتا ہے، مگر یہ اس صورت میں ہوگا جب پاکستان کے آئین بنانے والے، پاکستان کے محافظ، پاکستان کی عسکری قوتیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس یہ تمام اپروول دے دیں کہ جناب آپ لائیں ان کو، مگر ان شرائط پہ یا ان ضوابط اور اس پہ ضابطہ اخلاق پر، تو اس صورت میں یہ حل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تمام لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے، مگر آنے والے دنوں میں ایم کیو اگر ہوگی تو اس کا کوئی نیو نوجوان کیڈر آئے گی ہاتھ میں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں رابطہ کمیٹی میں ہوں گے یا کسی بڑی اس میں بزرگ کمیٹی میں آئیں گے یہ لیڈران، تاکہ اب کوئی نوجوان قیادت سنبھالے گی اور جسے الطاف حسین نامزد کریں گے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال، اور آنے والے دنوں میں ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو، وسیم اختر نے بھی یہ کہا کہ نوجوان قیادت کو دے دو، اب تم کیا لڑ رہے ہو اس طرح سے۔ تو یہ آنے والے نوجوان قیادت کو جو نامزد کرے گا وہ الطاف حسین ہی کرے گا، تو وہی تنظیم نوجوان چلا سکتا ہے اس تنظیم کو، کوئی اور نوجوان پکڑ کے بٹھا دیں گے تو وہ نہیں چلا سکتا ایم کیو ایم کو۔ جو الطاف حسین نامزد جس کو کرے گا اس پہ یہ تمام راضی ہو جائیں گے لازمی، تو اس طرح سے ایم کیو ایم سروائیو کر سکتی ہے دوبارہ اسی ماضی کی طرح۔ یہ صورتحال اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے۔ اب الیکشن جب ہوں گے کیا ہوگا، مذاکرات ہوں گے ان کے آپس میں، فاروق ستار نواب رضا کا کردار ادا کریں گے، یہ تو بات کی باتیں ہیں، مگر بہرحال یہ فائنل ہے کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم کو الطاف حسین کا ہی نامزد آدمی چلا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔